الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات اذان گرامی قدر، اللہ کی کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ نے چن لیا جناب آدم کو، جناب نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو۔ مسلسل آپ نے گفتگو سماعت کی کہ پروردگار عالم جس کو چنتا ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو ان سے آگے جا سکے کہ جن کو اللہ منتخب کر لیتا ہے، اور وہ ذوات 14 معصومین علیہ السلام کی ذوات ہیں کہ جو آل عمران ہیں۔ انہی کڑیوں میں سے ایک کڑی امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے، اور جب منتخب کیا ہے تو جگہ جگہ پر پیغمبر اکرم نے امام حسین کو پہچنوایا ہے۔ کبھی یہ کہا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔ کبھی امام حسین کو اپنی آغوش میں بٹھا کر کے پہچنوایا، کبھی امام حسین کو پیار کر کے پہچنوایا، کبھی امام حسین کے لیے سجدے کو طول دے کر کے پہچنوایا، کبھی امام حسین کے لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کبھی حسین کے لیے کہا حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ تو پیغمبر اکرم نے جگہ جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا۔ تو یہ حدیث ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین
ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ حدیث ارشاد فرما کر پیغمبر اکرم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو حسین کے در پر آ جاؤ، اگر تمہیں نجات چاہیے تو حسین کے در پر آ جاؤ، کیونکہ حسین کو چھوڑ کر نہ تمہیں ہدایت مل سکتی ہے نہ تمہیں نجات مل سکتی ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ حسین کو چھوڑ کر کے تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور حسین کی ہدایت کا انداز کیسا ہے آپ دیکھیے۔ امام حسین کی جوانی کی بات نہیں کروں گا، بلکہ امام حسین کا بچپنا۔ ابھی امام حسین چھوٹے سے امام حسین ہیں، چادر میں لپٹے ہوئے، ام ایمن کے ہاتھ میں ہے، جو کنیز ہے پیغمبر اکرم کی، ام ایمن کے ہاتھ میں ہے چھوٹے سے امام حسین۔ اور امام حسین کا چہرہ چمک رہا ہے نور سے، روشنی نکل رہی ہے، نورانی چہرہ۔ وہاں سے ایک یہودی گروہ کا گزر ہوا، اس یہودی گروہ کا جو سردار تھا، جب اس کی نظر مولا حسین کے چہرے پر پڑی ہے تو ام ایمن کے پاس گیا، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے کہ جس کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے؟ یہ بچہ کون ہے کہ جس کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے؟ کہا یہ دلبند فاطمہ ہے، علی کا لاڈلا ہے، نبی کا نواسا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، کیا میں اس بچے کو، اس کو اتنا پیار آیا مولا حسین پر، وہ کہتا کیا میں اس بچے کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ ام ایمن نے منع کر دیا کہ نہیں، تم اس بچے کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ کہا اس لیے کہ حسین ہے طیب و طاہر، اور کوئی نجس چیز حسین کے قریب بھی نہیں جا سکتی ہے۔ کہا اچھا کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ پڑھ لوں؟ کہاں کلمہ پڑھ لے، پھر تو حسین کے قریب جا سکتا ہے۔ تو اب اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے امام حسین کا بوسہ لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور حسین کی ذات وہ ہے کہ جس کا چہرہ ہی دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ انسان اندازہ لگائے کہ جس حسین کے بچپن کا یہ عالم ہے، اس حسین کی جوانی کا کیا عالم ہوگا۔ تو حسین کو چھوڑ کر کے نہ تم ہدایت کو پا سکتے ہو، اور حسین کو چھوڑ کر کے نہ تم نجات پا سکتے ہو۔ ہدایت چاہیے حسین کے پاس آ جاؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آ جاؤ اور حسین سے محبت کرو۔ دوسری حدیث کیا تھی؟ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ یہ حدیث سب کے وہاں پائی جاتی ہے، حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سنی ہو شیعہ ہو سب کے وہاں۔ لیکن اختلاف صرف اس چیز کا ہے کہ فرق جو ہے، کہیں پر حسین منی و انا من الحسین ہے، الف لام کے ساتھ ہے، کہیں پر حسین منی و انا من حسین ہے بغیر الف لام کے۔ لیکن اختلاف نہیں ہے، لکھتے سب ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ سب کے وہاں پایا جاتا ہے۔ اور جو آگے کا جملہ ہے احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے، اب علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جملہ خبریہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ جملہ دعائیہ ہے۔ اگر جملہ خبریہ ہوگا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ پیغمبر اکرم خبر دے رہے ہیں کہ جو حسین کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، یہ خبر ہو گئی۔ اور جملہ دعائیہ ہے تو کیا مطلب ہوا کہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں خدایا تو اس کو دوست رکھ، کہ جو حسین کو دوست رکھے، تو اس سے محبت کر، جو حسین سے محبت کرے۔ تو اب چاہے اسے جملہ دعائیہ مانیے چاہے جملہ خبریہ مانیے،
اگر جملہ خبریہ مان رہے ہیں تو یعنی پیغمبر اکرم خبر دے رہے ہیں کہ جو حسین کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یعنی پیغمبر خبر دے رہے ہیں۔ اب جب پیغمبر خبر دے رہے ہیں تو پوری کائنات کی خبر غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر اکرم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اگر خبر دے رہے ہیں اور اگر جملہ دعائیہ ہے تو آپ قرآن میں جا کر کے دیکھیے، قرآن میں کیا کہتا ہے پروردگار عالم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب وہ لوگ کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے طلب مغفرت کرنے کے لیے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اے پیغمبر اگر آپ ان کی شفاعت کریں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو پائیں گے توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اپنی دعا قبول کرانے کے لیے پیغمبر اکرم کے پاس آ رہی ہے۔ کہا کیوں پیغمبر اکرم کے پاس آ رہی ہے؟ کہا کہ پیغمبر اکرم اگر دعا کر دیں گے تو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ تو اگر پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ خدایا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، تو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، رسول اکرم کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد پر۔ گویا پیغمبر اکرم نے ایک نسخہ دیا ہے کہ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو محب حسین بن جاؤ۔ یہ حسین کی محبت ہی تو ہے، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں حسین کی محبت میں ہی۔ اچھا اب حدیث نے کیا کہا؟ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم حسین سے محبت کرو۔ لیکن جب آیت کی طرف جاتے ہیں تو آیت کچھ اور کہتی ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، جو میں کرتا ہوں وہ کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تم رسول کی پیروی کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو دو فائدہ ہے۔ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو حسین سے محبت کرو، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم رسول کا اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو۔ تو اب دو چیزیں یہاں پر ٹکرا گئی ہیں، اور ہمیں قانون کیا دیا گیا ہے؟ جب آیت اور حدیث آپس میں ٹکرا جائے تو حدیث کو چھوڑ دو اور آیت کے اوپر عمل کرو۔ تو اب اگر ہم آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو حدیث چھوٹ رہی ہے، اور اگر آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمیں رسول کی پیروی کرنا ہے، حسین سے محبت نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہو گیا۔ تو اب کرے کیا؟ حدیث کے اوپر عمل کرے یا آیت کے اوپر عمل کرے؟ یہ تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ تم حسین سے محبت کرو اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اور آیت کہہ رہی ہے کہ تم رسول کی پیروی کرو اگر اللہ کے محبوب کو بننا چاہتے ہو۔ تو ہم عمل کس پہ کریں؟ آیت پہ کریں کہ حدیث پہ کریں؟ آیت پہ کرتے ہیں تو حدیث چھوٹتی ہے، حدیث پہ کرتے ہیں تو آیت چھوٹتی ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آیت اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بھائی حسین سے محبت کرنا یہ رسول کی پیروی تو ہے۔ جتنی محبت رسول اللہ نے حسین سے کی ہے اتنی محبت پوری کائنات میں کسی نے حسین سے نہیں کی ہے۔ پوری کائنات میں اتنی محبت کسی نے امام حسین علیہ السلام سے نہیں کی ہے۔ تو یہ تو رسول کی پیروی ہی ہوئی ہے۔ اگر ہم حسین سے محبت کر رہے ہیں تو گویا یہ رسول کی پیروی ہے۔ تو آیت پہ بھی عمل ہے اور حدیث کے اوپر بھی عمل ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں پایا جاتا۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ تو حسین سے محبت کرنا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے اپنے حسین کے لیے دعا کی ہے،
وہی دعا کی ہے کہ جو دعا جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے کی تھی. جب خانہ کعبہ کے پاس لے کر کے آئے ہیں تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ خدایا میں اپنی آل کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں تیرے گھر کے پاس کہ جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے. خدایا لوگوں کے دلوں کو میری ذریت کی طرف موڑ دے. سیم یہی دعا پیغمبر اکرم نے کی ہے، خدایا لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے، لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے. اب اگر کوئی انسان ایسا دکھ جائے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت پائی جاتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے حق میں رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی ہے. رسول نے دعا کی ہے اس کے لیے، اس کے حق میں رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی ہے، اس لیے اس کے دل میں حسین کی محبت پائی جاتی ہے. اور یہ محبت کوئی عام محبت نہیں ہے. حسین سے محبت کرنا، ہم اور آپ کیا حسین سے محبت کریں گے؟ حسین سے محبت تو اللہ نے کی ہے، حسین سے محبت تو رسول اللہ نے کی ہے، حسین سے محبت تو فرشتوں نے کی ہے. آپ کو واقعہ یاد ہے؟ پیغمبر بچپن کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا پہلا روزہ رکھا. اب جب روزہ رکھا ہے تو امام کو جب دن ڈھلا ہے تو امام کو شدت کی پیاس محسوس ہوئی. تو بی بی زہرا نے کہا بیٹا حسین اب ابھی چھوٹے ہیں، اب روزہ مت رکھیے، پانی پی لیجئے. تو مولا حسین نے کہا کہ اے اماں، اے مادر گرامی، میرا پہلا روزہ ہے، لہذا میں اللہ کے حکم سے یہ روزہ پورا کروں گا، پانی نہیں پیوں گا. اب بی بی زہرا نے سمجھایا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. تو امام حسین علیہ السلام مانے نہیں کہ نہیں میں پانی نہیں پیوں گا. بی بی زہرا نے دیکھا کہ جب حسین نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، تو مولا علی کو بلایا. کہا دیکھیے حسین کو پیاس لگی ہے، میں کب سے کہہ رہا ہوں پانی پی لو بیٹا، لیکن حسین پانی نہیں پی رہے. مولا علی نے بھی سمجھایا بیٹا حسین ابھی تم چھوٹے ہو، پانی پی لو، لیکن حسین نہیں مانے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ حسین نہیں مان رہے ہیں تو پیغمبر اکرم کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ حسین کو شدت کی پیاس لگی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی پی لو لیکن یہ پانی نہیں پی رہے ہیں. تو پیغمبر نے پہلے سمجھایا کہ بیٹا حسین آپ پانی پی لیجئے، آپ کے روزے کے ثواب کا میں ضامن ہوں. لیکن حسین نہیں مانے، نہیں نانا جان آج میرا پہلا روزہ ہے، میں اللہ کے حکم سے اس روزے کو پورا کرنا چاہتا ہوں. جب پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ حسین نہیں مان رہے ہیں تو بارگاہ احدیت میں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا یا اللہ میرا حسین پیاسا ہے، جتنا جلدی ہو سکے سورج کو غروب کر دے. پیغمبر نے دعا کی، سورج غروب ہوا، امام حسین نے روزہ افطار کیا. اب ہوتا ہے نا چھوٹے بچے جب روزہ رکھتے ہیں تو جب روزہ مکمل ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے ان کو اپنی طرف سے ہدیہ دیتا ہے نا. چھوٹے بچے نے روزہ رکھا، آتا ہے باپ کے پاس، بابا میں نے پہلا روزہ رکھا تھا انعام دیجئے، ہے نا. اماں میں نے پہلا روزہ رکھا تھا مجھے انعام دیجئے. کوئی نہ کوئی انعام اس کو دیا جاتا ہے کیونکہ پہلا روزہ ہے. مولا حسین گئے بی بی زہرا کے پاس اور جاننے کے بعد کہتا ہے اماں میرا آج پہلا روزہ تھا، آپ مجھے انعام میں کیا دیں گی؟ اب دیکھیے حسین کی محبت. بی بی زہرا نے کہا بیٹا کائنات کا پورا پانی میرے حق مہر میں ہے، میں تجھے اس کا مالک بناتی ہوں. میرے حق مہر میں ہے، میں تجھے اس کا مالک بناتی ہوں. امام علی کے پاس گئے، بابا آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہ بیٹا میں ابو تراب ہوں، تجھے تراب کا مالک بناتا ہوں. رسول اللہ کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ کیا دیں گے؟ اے نانا جان آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہ جنت میری ملکیت ہے، میں تجھے جنت کا سردار بنا رہا ہوں. جبرائیل نے جب یہ دیکھا، جبرائیل پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 برس میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور وہ 30,000 مرتبہ نکل چکا ہے. اس دوران میں نے جتنی عبادت کی ہے اس کا پورا ثواب حسین کو دے رہا ہوں، اس کا پورا ثواب حسین کو دے رہا ہوں. اب خدا نے کہا کہ اے میرے بندو تم تو میرے بندے ہو،
تم اپنی اپنی طرف سے حسین کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہو، لہذا میں حسین کو اپنی مرضی دیتا ہوں، جسے مجھے راضی کرنا ہو وہ حسین کو راضی کر لے۔ میں حسین کو اپنی مرضی دے رہا ہوں، جو چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حسین کو راضی کرے۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محبت کیسی محبت ہے، یہ حسین کی محبت ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ناز برداری مولا حسین کی اٹھائی گئی ہے وہ کسی اور کی نہیں اٹھائی گئی۔ جو ناز برداری امام حسین علیہ السلام کی اٹھائی گئی ہے وہ ناز برداری کسی اور کی نہیں اٹھائی گئی ہے۔ ایک صحابی آیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اگلا دن آیا، پیغمبر اکرم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر امام حسن امام حسین کو لے کر کے چلے۔ دیکھیے محبت حسین کا اجر کیا ہے، حسین سے محبت کرنے کا اجر کیا ہے۔ لے کر کے آئے، اب جب اس کے صحن میں پہنچے ہیں تو جو صاحب خانہ تھا جس نے دعوت کی تھی وہ آیا، پیغمبر اکرم اس کے صحن سے گزر رہے ہیں اور وہ پیغمبر اکرم کے قدموں کو دیکھتا جا رہا ہے، قدموں سے اس کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی، قدموں کو دیکھ رہا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا یہ قدموں کی طرف تمہاری نظر کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانگی ہے کہ جتنے قدم آپ میرے گھر میں چلیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا، جتنے قدم آپ میرے گھر میں چلیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ پیغمبر اکرم نے جب یہ سنا تو اس کو شاباشی دی اور اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اب کھانا وغیرہ کھائے اور کھانے کے بعد جب چلنے لگے تو امام حسین نے کہا اے نانا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں، کیا آپ میرے گھر تشریف لائیں گے؟ پیغمبر نے کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرا نواسا میری دعوت کر رہا ہے، بالکل آؤں گا۔ کہا ٹھیک۔ اب لے جا کر کے گئے اور جانے کے بعد بی بی زہرا سے بتایا اس نذر کے بارے میں کہ صحابی نے نذر مانی تھی کہ جتنے قدم نانا جان چلیں گے ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرے گا۔ بی بی زہرا نے بھی اس کے حق میں دعائیں کی۔ اب اگلا دن آیا، پیغمبر اکرم اپنے گھر سے چلے امام حسین کے پاس، چونکہ دعوت تھی۔ اب جیسے ہی در سیدہ پر پہنچے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب جبرائیل کھڑے ہیں۔ قریب گئے، جانے کے بعد پوچھا جبرائیل یہاں؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہ وہ دعوت صحابی کی تھی اور وہ نظر اس کی تھی کہ آپ کے ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرے گا، یہ دعوت حسین کی ہے اور اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہ جتنے قدم آپ حسین کے گھر میں چلیں گے ہر ایک قدم کے بدلے میں 70,000 حسین کے چاہنے والے جو گناہگار ہیں ان کو جنت میں داخلہ دے گا۔ 70,000 70,000 ایک قدم کے بدلے میں 70,000 حسین کے چاہنے والے جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کو جنت میں داخلہ دے گا، جنت عطا کرے گا۔ تو یہ ان کی محبت کوئی معمولی محبت ہے، ان سے محبت کوئی ہلکی محبت ہے۔ اتنا عظیم اجر پروردگار عالم نے رکھا ہے امام حسین سے۔ عزیز، چونکہ وقت نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور مجلس بھی ہونی ہے، ایک مجلس آلریڈی آپ کر کے آئے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ تھکاوٹ زیادہ ہو جائے گی، لہذا ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت ہے پروردگار عالم کو۔ ایک حدیث سناؤں اس کے بعد ربط مسائل۔ حدیث قدسی ہے
کامل الزیارات میں ابن قلوہ نے اس حدیث کو نقل کیا، حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے من بقى علی الحسین، جو حسین پر گریہ کرے، او خدم اہل العزا، یا عزاداروں کی خدمت کرے، کانہ زارنی علی العرش، گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے عرش پر مجھ سے ملاقات کی ہے کوئی کہ جس کو اتنا بڑا درجہ پروردگار عالم دے رہا ہو؟ کوئی اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے مل سکتا ہے؟ کوئی اللہ کی زیارت کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے من بقى علی الحسین، جو حسین پر گریہ کرے، اور خدم اہل العزا، یا عزاداروں کی خدمت کرے، کانہ زارنی علی العرش، گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے عرش پر مجھ سے ملاقات کی ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، 40 مرہ، 40 مرتبہ میری زیارت کی ہے، اور اکیلے نہیں، مع علی ابن ابی طالب۔ اکیلے آ کے زیارت کرنا الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن مولائے کائنات کے ساتھ جا کر کے خداوند عالم کی زیارت کی ہے۔ یہ ہے حسین کا مرتبہ، یہ ہے حسین سے محبت کرنے کا مرتبہ۔ ہے کوئی؟ خداوند عالم جن کو چن لیتا ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ہو جایا کرتے ہیں۔ آج اسی حسین کا دسواں ہے، اسی حسین کا غم منانے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ عزادارو، جو ظلم امام حسین پر ہوا ہے وہ کسی اور پر نہیں ہوا۔ آج علی اکبر کا دسواں ہے، عباس کا دسواں ہے، قاسم کا دسواں ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کا دسواں ہے، اور محمد کا دسواں ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں آنسو بہانے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے۔ 10 دن پہلے آپ نے شہادت پر گریہ کیا تھا، آج اسی شہادت کو 10 دن ہو گئے ہیں۔ عزادارو، اس 10 دن کے درمیان ہم تو چین و سکون سے تھے، لیکن حسین کی بہنیں چین و سکون سے نہ تھیں، سفر کی سختیاں برداشت کرتی رہی، آلام و مصائب کو برداشت کرتی رہی۔ وہ بہن کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا، کتنی محبت ہے بی بی زینب کو مولا حسین سے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہم مصائب میں سنتے رہتے ہیں نا، امام حسین آئے ہیں بی بی زینب سے آخری رخصت کے لیے، سنتے ہیں یا 2 آنسو بہا لیتے ہیں۔ کیا کبھی اندازہ کیا ہے کہ ایک بھائی کا بہن سے آخری ودا لینا کتنا مشکل ہوا ہوگا؟ کیا کبھی احساس کیا ہے؟ کیا کبھی اندازہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بی بی زینب کی شادی کا وقت تھا تو مولا علی نے جناب عبداللہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اے عبداللہ، جیسے باپ بیٹے یوسف و یعقوب گزرے ہیں ایسا باپ بیٹا کوئی نہیں گزرا۔ باپ اور بیٹی بھی بہت ہیں، لیکن رسول اللہ اور زہرا جیسی باپ بیٹی نہیں۔ بھائی بہن بہت ہیں، لیکن حسین و زینب جیسے بھائی بہن کوئی نہیں۔ اے عبداللہ، میں تمہاری شادی زینب سے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عبداللہ یاد رکھنا، اگر مستقبل میں کبھی حسین کو کہیں کا سفر کرنا پڑے تو زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔ زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔ بی بی زینب کی شادی ہوئی، بی بی زینب اپنے سسرال چلی گئی، جناب عبداللہ کے گھر چلی گئی۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت رواج تھا کہ 3 دن تک کوئی خیر خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب تیسرا دن آتا تھا تو دلہن کی جو ماں ہوتی تھی وہ اپنی بیٹی کے گھر جاتی تھی ملاقات کرنے کے لیے۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب تیسرا دن آیا ہوگا تو کیا علی کو زہرا یاد نہ آئی ہوگی؟ اب زہرا موجود نہیں ہے، علی کس کو بھیجے؟ بی بی فضہ کو بلایا،
اے فضہ تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے، لہذا زینب کے گھر چلی جاؤ۔ اب بی بی فضہ جب بی بی زینب کے گھر پر آئی ہے، جب دروازے میں داخل ہوئی ہے تو عجب منظر دیکھا ہے کہ مصلی نماز بچھا ہوا ہے اور بی بی زینب مصلی نماز پر ہے۔ جیسے ہی بی بی کی نظر بی بی فضہ پر پڑی ہے، زاروں قطار رونے لگی، گریا کرنے لگی۔ بی بی فضہ نے سوچا کہ بھائی 3 دن ہو گئے ہیں، مائکے سے کسی فرد کو دیکھا نہیں ہے، شاید اس لیے بی بی زینب گریا کر رہی ہے، مجھے دیکھ لیا تو شاید زینب کو اپنی ماں یاد آ گئی ہوگی، اس لیے زینب گریا کر رہی ہے۔ اب بی بی فضہ نے اسی انداز سے سمجھانا شروع کیا ہے۔ سمجھاتے سمجھاتے ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہے، اے بی بی فضہ، ارے آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ میری ماں نہیں ہے، میں اس لیے گریا کر رہی ہوں؟ نہیں اے فضہ، ذرا انصاف سے بتاؤ میں کیسے برداشت کروں گی؟ آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جا کر اطلاع دیتی ہوں۔ اب بی بی فضہ جب یہاں گھر پر آئی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ یہاں کوہرام مچا ہوا ہے، سب گریا کر رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ پتا چلا کہ حسین ابھی خواب سے بیدار ہوئے ہیں اور حسین کے خواب میں بی بی فاطمہ زہرا آئی تھی اور آنے کے بعد کہا تھا، اے بیٹا حسین، ارے اب زینب سے برداشت نہیں ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے زینب سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ مولا علی نے حکم دیا جو زینب کے گھر جانا چاہتا ہے وہ تیاری کر لے۔ اب بھائیوں کا ایک کارواں تیار ہوا ہے۔ امام حسین بی بی زینب سے چھوٹے نہیں تھے، بی بی زینب سے 1 سال بڑے تھے، لیکن جب قافلہ تیار ہوا ہے تو اب روایت کہتی ہے کہ سب سے آگے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے مولا حسین جا رہے تھے کہ کتنا جلدی میں اپنی بہن کے پاس پہنچوں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ حسین کا بی بی زینب سے رخصت ہونے کے لیے آنا اور آخری ودا لینا اتنا آسان ہوگا، کتنا مشکل ہوا ہوگا۔ اب روایت کہتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کو جب آئے ہیں آخری رخصت کے لیے تو امام حسین کو اپنے علم کا استعمال کرنا پڑا اور اپنے ہاتھ سے بی بی زینب کے قلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اس اشارے میں پتہ نہیں کیا بات تھی کہ بی بی زینب نے کہا، بھیا حسین خدا حافظ، بھیا حسین خدا حافظ۔ اب امام حسین خیمے سے باہر نکلے، سارے مصائب چھوڑتے ہیں، خیمے سے باہر آئے، ذوالجناح پر سوار، چاہتے ہیں کہ ذوالجناح آگے بڑھے لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ مولا حسین نے کہا، اے اسب وفادار، میں بھی جانتا ہوں کہ صبح سے لاشیں اٹھا کر تو بھی پریشان ہو گیا ہے، لیکن یہ سمجھ لے کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب تجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی، یہ تیری آخری سواری ہے، مجھے مقتل میں پہنچا دے۔ عجب نہیں کہ ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا ہو، اے مولا، ارے میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن ذرا میرے سمو کی طرف دیکھیے۔ اب جب مولا حسین نے سمو کی طرف دیکھا ہے تو ایک 4 سال کی بچی گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ مولا حسین ذوالجناح سے اترنے کے بعد سکینہ سے کہتے ہیں، اے بیٹا سکینہ، ارے مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کیا جاتا ہے۔ سکینہ نے کہا، بابا یہ تو بتا دیجئے، مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک آپ کا سینہ نہیں مل جایا کرتا تھا، اے بابا اتنا بتا دیجئے اب یہ سکینہ آپ کے بعد کس کے سینے پر سویا کرے گی؟ مولا حسین نے کہا، اے بیٹا سکینہ، ارے آج سے قانون تبدیل ہو جائے گا، تم اپنی ماں کے پاس سونا، تمہارا بھیا علی اصغر میرے پاس سوئے گا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا ایک خواہش پوری کر دیجئے۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہا بابا ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا لیجئے، ایک
ایک آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا لیجئے۔ اب کائنات کا امام جلتی زمین پر لیٹ گیا، سکینہ کو سینے پہ سلایا، پھر اس کے بعد پیار کر کے سکینہ کو رخصت کیا، ذوالجناح پر سوار ہوئے، میدان قتال کی طرف آئے اور کس شان سے حملہ کیا ہے۔ فوجوں سے کہتے جاتے ہیں اے فوج اشکیا، ارے تم نے میرے جوان علی اکبر کو قتل کیا ہے، تم نے میرے عباس کو قتل کیا ہے، تم نے میرے قاسم کو قتل کیا ہے۔ جب عقب لشکر پر حملہ کرتے ہیں تو اسے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، ارے جب میسرہ پر حملہ کرتے ہیں اس کو دائیں ڈھکیل دیتے ہیں، جب بائیں ڈھکیل دیتے ہیں، جب میمنہ پر حملہ کرتے ہیں اس کو بائیں ڈھکیل دیتے ہیں۔ ہاں آزاداران امام مظلوم، اس شان سے اور اس جوش سے مولا نے حملہ کیا ہے کہ فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آئی ہے، لیکن اسی درمیان ایک آواز گونجتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس آواز کا آنا تھا، مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا ہے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی ہے۔ آپ کا اور ہمارا آٹھواں امام ابن شبیب کو کہتا ہے، یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فلیبق للحسین، اے ابن شبیب اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو تم میرے جد حسین پر آنسو بہانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے لأنہ ذبح کما یذبح الکبش، کیونکہ حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طریقے سے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا، جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا تھا تو بھیڑ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا تھا، بھیڑ بیچ میں ہوتی تھی، چاروں اطراف انسان ہوتے تھے، اور جس کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار ہوتا تھا وہ ہتھیار پھینک پھینک کر بھیڑ کو مارتا تھا۔ مولا نے کہا جب میرے بابا کو گھیر لیا گیا ہے تو جس کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار تھا وہ ہتھیار سے وار کر رہا تھا، کوئی تیر سے مار رہا تھا، کوئی تبر سے مار رہا تھا، کوئی نیزے سے مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر سے مار رہا تھا۔ امام گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے ہیں، شمر ملعون کند خنجر لے کر کے آگے بڑھا، 12 ضربوں سے مولا کا گلا ذبح کیا گیا ہے۔ جب 8ویں ضرب لگی ہے رسول اللہ نے کہا اے علی اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، میرا حسین تمہارے حوالے ہے۔ جب 9ویں ضرب چلی ہے علی نے کہا اے بیٹا حسن اب مجھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا، حسین تمہارے حوالے ہے۔ جب 10ویں ضرب لگی ہے حسن نے کہا اے اماں زہرا اب مجھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا، بھیا حسین آپ کے حوالے ہے۔ جب 11ویں ضرب چلی ہے مولا حسین نے کہا اے اماں ارے سب چلے جائیں لیکن آپ مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ 12ویں ضرب چلی ہے، حسین کا گلا سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، عزاداران امام سید الشہداء ہے، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔